عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو كنت آمر احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لجوزها۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ وہ کسی کو سجدہ کرے تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ یہ حدیث ہمیں کئی مسائل بتلاتی ہے۔ پہلا مسئلہ جو اس حدیث سے معلوم ہوا وہ یہ کہ جس سجدے کا ذکر اس حدیث کے اندر ہے وہ سجدہ تعظیمی ہے، کیونکہ یہ مکمل حدیث ہے۔ ایک صحابی رسول حرا گئے اور وہاں انہوں نے دیکھا کہ وہاں کے بادشاہ مرزبان کو لوگ سجدہ کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہیں زیادہ بہتر ہیں۔ چنانچہ وہ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے یہ تذکرہ کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو سجدہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو وہاں کے لوگ جو سجدہ اس کی عبادت کر کے نہیں کرتے تھے، اس کی عظمت کے خاطر اس کو سجدہ کیا کرتے تھے۔ اور یہاں صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرنا جو چاہا تھا وہ آپ کی عبادت کے لیے نہیں، آپ کی عظمت کے خاطر، آپ کی تعظیم کے خاطر، آپ کی عزت و توقیر کے خاطر۔ تو یہاں سجدے سے مراد سجدہ تعظیمی ہے۔ دوسری بات، سجدہ تعظیمی اس امت سے پہلے اگلی امتوں میں یہ جائز تھی، لیکن اس امت میں سجدہ تعظیمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ تعظیمی کو بھی حرام قرار دے دیا۔ اب کوئی کسی کے سامنے کسی کی عظمت، کسی کی عزت، ٹھیک ہے، کسی کی بڑائی اور کسی کی بزرگی کو دیکھتے ہوئے سجدہ نہیں کر سکتا ہے۔ ایک جملہ آتا ہے، جانتی ہو کیا؟ نمسکار۔ معنی کیا ہوتا ہے؟ ہم آپ کے سامنے جھکتے ہیں، آپ کو رکوع کرتے ہیں، آپ کو سجدہ کرتے ہیں، اور اللہ نے منع کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ نہ تو کسی کو رکوع کرو اور نہ کسی کو سجدہ کرو۔ اسی طریقے سے نمسکار لفظ بولنا ایک مسلمان کے لیے، اللہ کے علاوہ دنیا کے اندر کوئی بھی انسان اس لائق نہیں ہے کہ اس کے سامنے جھکا جائے، چاہے وہ نبی آخر الزماں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہو، آپ کے سامنے بھی نہیں جھکا جا سکتا ہے۔ تو نمستے یا نمسکار کے الفاظ ایک مسلمان کے لیے کہنا حرام ہے، ناجائز ہے۔ ہم کسی کی بھی عظمت کرتے ہیں، چاہے کتنا بڑا ہو، اس کے ساتھ ادب سے پیش آئیں، اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، خیرکم احسنکم اخلاقا، تم میں سب سے بہتر جس کے اخلاق سب سے بہتر ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم اپنے کسی بھائی سے مسکرا کر اگر ملتے ہو تو یہ تمہارے لیے صدقہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو کسی کی عظمت کرنا، کسی کی عزت کرنا، کسی کی توقیر کرنا، یہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، لیکن کسی کے سامنے جھکنا، کسی کو سجدہ کرنا، کسی کو نمستے یا نمسکار کہنا جائز نہیں ہے۔ السلام علیکم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم تمہارے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر سلامتی نازل فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شر و فساد سے تمہاری حفاظت فرمائے۔ اب اس سے بڑا الفاظ کیا ہو سکتا ہے؟ چاہے کوئی بھی لفظ لے لو، ٹھیک ہے؟ تو نمستے یا نمسکار کہنا حرام اور ناجائز ہے، بلکہ یہ شرکیہ الفاظ ہے، ایک مسلمان کو اس سے بچنا چاہیے۔ اسی حدیث سے معلوم ہوا، اگر کوئی پوچھے کہاں سے معلوم ہوا؟ اسی حدیث سے معلوم ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا تھا کہ ہم آپ کو سجدہ کرنا چاہتے ہیں، آپ کے سامنے جھکنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر جائز ہوتا، جائز تو نہیں ہے، اگر جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ تو یہاں سجدے سے مراد سجدہ تعظیمی ہے، اور سجدہ تعظیمی بھی کیا ہے؟ جائز نہیں ہے، چاہے وہ زبان سے نمسکار یا نمستے کی شکل میں ہو،
یا ڈائریکٹ سجدہ کرنا ہو، ڈائریکٹ سجدہ کرنا ہو، ٹھیک ہے. اور دوسرے الفاظ ہیں اردو میں، ہندی میں، ٹھیک ہے، اور انگلش میں. وہ الفاظ آپ بول لیں، وہ الفاظ نہ بولے جس سے آپ کا دین خراب ہو جائے، جس سے آپ کا ایمان خراب ہو جائے. تو اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے. دوسری بات معلوم ہوئی وہ یہ کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے. یہاں تک کہ عورت کو بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. عورت کو بھی جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے. ہاں. اور تیسرا اہم مسئلہ جو ہے اس حدیث کے اندر بتلایا گیا وہ یہ کہ عورت کے اوپر یہ لازم ہے کہ اپنے شوہر کی عزت و توقیر کرے، اپنے شوہر کی کیا ہے اطاعت و فرما برداری کرے، ٹھیک ہے. کیونکہ اللہ رب العالمین اور اس کے رسول کے بعد سب سے اونچا اور سب سے اعلیٰ مقام اگر کسی کا ہے تو شوہر کا ہے.